ہمارے جوائنٹس کس طرح کام کرتے ہیں؟ مختلف قسم کے جوڑ ہمارے جسم کو متحرک رکھتے ہیں، لیکن اسی صورت میں جب یہ خود صحت مند ہو۔ سائنوویل فلوئڈ وہ مادہ ہے جو ہمارے جوڑوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہائے میرے جوڑوں میں درد ہے، یہ جملہ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے لچکدار جسم کی بدولت بہترین رقاص ہوتے ہیں، جبکہ کچھ افراد کو رقص کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ آپ روزانہ چلتے، جھکتے اور گھومتے ہوئے اپنے جسم میں موجود مختلف جوڑوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ استعمال تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ کے جسم کے تمام جوڑ فنکشنل ہوں۔ ہمارے جسم کا ڈھانچہ ناقابل حد تک لچکدار ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت سی ہڈیاں سخت اور بے لچک بھی ہوتی ہیں۔ ان بے لچک ہڈیوں کے ساتھ جسم کی حرکت صرف جوڑوں یا جوائنٹس کی وجہ سے ممکن ہوتی ہے۔ یہ اپنی کارکردگی کے مطابق مختلف سائز اور اشکال کے ہوتے ہیں۔ کچھ جوائنٹس صرف ایک ایکسس یعنی محور کے گرد گھومتے ہیں، جبکہ کچھ جوائنٹس 2 یا 3 ایکسس کے گرد بھی گھوم سکتے ہیں۔ لیکن جوائنٹس کی یہ حرکت اتنی سادہ نہیں ہے، اس میں کئی اور چھوٹے اعضاء کا کردار بھی اہم ہے۔ ہمارے جسم میں جہاں ہڈیاں آپس میں ملتی ہیں، ان پر کارٹلیج یعنی ایک لچکدار اور مضبوط ٹشو کی ایک تہہ چڑھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گھٹنوں کے جوڑ، یہاں انگلش الفابیٹ سی یا ہلال کی طرح کے 2 کارٹلیج ہوتے ہیں جنہیں مینسکس کہا جاتا ہے۔ ان دونوں فائبرو کارٹلیج کا کام بہت سخت ہوتا ہے۔ جب گھٹنوں پر شدید دباؤ پڑتا ہے تو یہ کارٹلیج پیڈز جھٹکا برداشت کرتے اور گھٹنوں کو سہارا دیتے ہیں۔ لیگامنٹس اور ٹینڈنس نامی ڈھانچے پورے سسٹم کو مستحکم کرتے اور پٹھوں کو ہڈیوں سے جوڑتے ہیں۔ یہاں نی کیپ یعنی گھٹنے کی کیپ اسپیسر کے طور پر کام کرتے ہوئے گھٹنے کی حرکت کو ہموار اور مزید بہتر بناتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی گھٹنوں کے گرد مائع سے بھری ہوئی کچھ تھیلیاں ہوتی ہیں جنہیں بورسا کہا جاتا ہے۔ یہ حرکت کے دوران رگڑ یعنی فرکشن کو کم کرتی ہیں۔ جوڑوں کے اندرونی حصے میں جوائنٹ کیپسول ہوتا ہے جو ان تمام چھوٹے اعضاء کو آپس میں جوڑتا ہے، لیکن ان تمام اعضاء کو بہتر کارکردگی کے لیے آئلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، جس طرح مشینوں کے تمام پرزوں کو روا رکھنے کے لیے ان میں آئل یا لیبریکنٹ ڈالا جاتا ہے، اسی طرح جوڑوں کی مسلسل حرکت کے لیے انہیں بھی لیبریکنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوائنٹ کیپسول کے اندر کی ایک جھلی بلڈ پلازما کی مدد سے یہ لیبریکنٹ بناتی ہے۔ یہ سیال مادہ سائنوویل فلوئڈ کہلاتا ہے، جو پانی، پروٹین اور ایک اہم جز ہائلورونک ایسڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں پر کیچپ کو ذہن میں لائیں۔ جس طرح کیچپ کو بوتل سے باہر نکالنے کے لیے زور لگاتے ہیں اور ہلاتے ہیں، اسی طرح دباؤ اور مزید حرکی توانائی سے اس فلوئڈ کے بہنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ روزانہ کی حرکت کے دوران سائنوویل فلوئڈ پتلا ہو جاتا ہے، جس سے جوڑوں کی حرکت آسان ہو جاتی ہے۔ تاہم غیر معمولی دباؤ کی صورت میں یہ سیال مادہ اپنی ہیئت تبدیل کر کے جوڑوں کے ڈھانچے کو اضافی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنوویل فلوئڈ جوڑوں کو اہم غذائی اجزاء، آکسیجن اور امیون سیلز بھی پہنچاتا ہے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ اٹھتے، بیٹھتے یا بھاگتے آپ کے گھٹنوں سے چٹکنے یا بلبلے پھوٹنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جی ہاں، جوائنٹس کو کھینچنے یا حرکت دینے سے جوائنٹ کیپسول کے اندر سیال میں بلبلے بنتے یا پھوٹتے ہیں، جن سے یہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ان آوازوں سے زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ مختلف تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ بلبلے بننے اور پھوٹنے کے اس عمل سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ صحت مند جوائنٹس کے لیے سائنوویل فلوئڈ کا مسلسل بننا بے حد ضروری ہے، لہٰذا باقاعدگی سے ورزش کریں۔ روزانہ تھوڑی سی واک کو اپنا معمول بنائیں۔ اگر آپ جوائنٹس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔